پر فرض ہے، مگر جو ضرورت سے زائد ہے بلا وجہ وقت ضائع کرنا اور لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرنا، اس چیز کی ممانعت ہے۔ مگر اگر آپ صلہ رحمی کے لیے، دل جوئی کے لیے، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے اس سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ پسندیدہ عمل ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شرائط وہی ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کی حکم عدولی نہیں کر رہے اور لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور ان کے لیے خوشی کا باعث ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر اس کے اندر نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دین اسلام سے غفلت کا باعث بن رہا ہے، تو پھر اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ میل جول اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا، کچھ لوگ نے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان رہبانیت کی اسلام نے نفی کی ہے، لیکن خلوت نشینی کی اجازت دی ہے۔ قرآن مجید میں رہبانیت کے حوالے سے سورہ الحدید کی آیت نمبر 27 اس میں ارشاد ہوتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ یہ عیسائی راہبوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے جذبہ اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے، ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بڑے ہی نافرمان ہیں۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا اللہ نے ان کو اجر دیا، لیکن جنہوں نے اس کو ترک کر دیا وہ منحرف ہو گئے اور نافرمان ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ عیسائی راہبوں کا ذکر ہو رہا ہے، اب بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسان خلوت نشینی اختیار کر سکتا ہے، مگر اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کو وہ پیش نظر رکھے گا۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی حق عدولی کرے اور ان کے حق ادا نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اعتدال کی زندگی اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انسان کو فیض یاب ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قسم حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ سارے کام کیے جو اس دنیا داری میں انسان پر لازم ہیں، مگر انسان کے دل میں خوف خدا بھی ہو اور وہ دنیا داری کی ان نعمتوں سے اپنے آپ کو فیض یاب بھی کرتا رہے۔ یہ انسان پہ میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرنا، اسی چیز کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے قرآن پاک میں اس چیز کی ترغیب بھی ملتی ہے اور یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ خیر الامور اوسطها، کہ اچھا کام وہی اعتدال والا راستہ ہے جس کو کرنا چاہیے۔
قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو امت وسط کہا اور فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اعتدال کیا ہے؟ کہ انسان فرائض کی ادائیگی دے، جیسے اس فرمان میں تھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یہ سارے اعمال کرنا حضور علیہ السلام نے کر کے دیے۔ تو خلوت نشینی اور گوشہ نشینی آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ نکاح نہ کریں، آپ اپنے فرائض کی ادائیگی نہ کریں، آپ ہر وقت روزے سے رہیں، یہ نہیں ہے اعتدال۔ روزے بھی رکھیں، افطار بھی کریں، نکاح بھی کریں، آرام بھی کریں، عبادت بھی کریں، اس کے اندر اعتدال ہونا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے اور